بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اور اس کا ثواب مسلمان مرحومین کو پہنچائے گا تو ہر قبر میں نور ہی نور ہوگا، اور جب وہ شخص جس نے یہ تسبیح پڑھی مرے گا تو اس کی قبر انتہا سے زیادہ نور سے روشن ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً فرمایا، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوگا کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے ہی لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور اس کے گناہ بھی آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں نفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کو تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنین کو غفلت اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان کبیرہ گناہ نہ کرے۔ محمد بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے، عصر ایسے وقت پر پڑھتے تھے سورج زندہ رہتا، مغرب سورج ڈوب جانے پر پڑھتے، اور عشاء اس وقت تک جلدی کرتے جب آدمی زیادہ ہوتے، اور جب کم ہوتے تو دیر سے پڑھتے، اور فجر اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی احسان جتانے والا، کوئی عادی شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو انتہائی ناپسند ہے جو اپنا زبان کو اس طرح ہلاتا رہتا ہے جیسے گائے جگالی کرتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے عرض کیا، کیا میں کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والد کے ساتھ ہوگے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا، جب وہ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ لیا کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس وقت سے یہ معمول اب تک ترک نہیں کیا۔ ابن قوا نے پوچھا، کیا جنگ صفین کی رات بھی نہیں؟ فرمایا، ہاں، جنگ صفین کی رات کو بھی میں نے نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔